اگر بندے کو مرنے کے بعد پیچھے لوگ روئیں نہ تو پھر ترقی نہیں ہے. وہ کیسی ترقی ہو سکتی ہے جس میں خود پسندی ہو، سوائے اپنی ذات کے کسی اور کو دیکھا ہی نہ ہو اس نے. آپ اپنے معاشرے میں کبھی یہ اپنے گریبان میں جھانکا کہ آپ کی وجہ سے کتنے لوگ تنگ ہیں؟ اچھے کپڑے پہن لینے سے، بڑھیا داڑھی ٹوپی لگا لینے سے انسان کا کردار اسلام والا نہیں ہو سکتا ہے. کبھی اطمینان سے سوچا آپ نے بیٹھ کے گھر پہ کہ مجھ سے، میری ذات سے کتنے لوگ پریشان ہیں، میرے لب و لہجے سے کتنے لوگوں کو دل کو تکلیف پہنچتی ہے، میرے رنگ ڈھنگ سے کتنے لوگوں کے دل میں تکلیف پہنچتی ہے، میرے یہ بات کرنے کے انداز سے کیا میرے ماں باپ کا دل دکھتا ہے، کیا میرے بیوی بچے جو ہیں ان کا دل مجھ سے دکھتا ہے، کیا میرے بھائی جو ہیں مجھ سے تنگ ہیں، کیا میرے یار دوست جو ہیں میری پیٹھ پیچھے یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کا مزاج کیسا ہو گیا. فرمایا حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا بدترین انسان ہے وہ جس کی گندی زبان کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو کہ اس کو پہلے کھانا دے دو نہیں تو گالی دے گا، یہ اس کو کار میں اگلی سیٹ پہ بٹھاؤ نہیں تو یہ بے عزتی کرے گا، یہ جلدی آیا تو اس کی عزت اور تکریم کرو نہیں تو یہ تمہاری ابھی جنازہ نکال دے گا معاشرے میں لب کے سامنے. جس کے خوف کی وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے ہو وہ بدترین انسان ہے. جس کے خوف کی وجہ سے اس کی بیوی عزت کرتی تو وہ بدترین انسان ہے. جس کے ماں باپ اس کے خوف کی وجہ سے چپ ہو گئے ہیں اور اس کے کان نہیں کھینچتے تو اللہ کی طرف سے تباہی اس کا انتظار کر رہی ہے. جس کے خوف کی وجہ سے لوگ کہتے ہوں کہ آؤ میاں صاحب بیٹھ جاؤ پہلے، اور بعد میں کہتے ہوں کہ اگر اس کو نہ بٹھاتے تو یہ گالی دیتا، تو ایسا انسان بدترین انسان ہے وہ. تو کبھی اطمینان سے ہم خود بھی سوچ لیں. لوگوں کو سمجھانے کی باتیں بات کی ہیں. اسلام عالمی مذہب اس طرح نہیں بنا کہ ہم نے جا کے لوگوں کو کہا کہ آؤ اسلام قبول کرو. اسلام عالمی مذہب اس طرح بنا کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کے ان کی ماں نے کلمہ پڑھا ہے، حضرت یاسر بن عمار کو دیکھ کے ان کے بھائیوں نے کلمہ پڑھا ہے، سیدنا اسامہ کو دیکھ کے ان کی ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہے. اسلام اس طرح پوری کائنات کا بڑا مذہب بنا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کو دیکھ کے ان کی بیٹیوں نے اسلام قبول کیا، ان کے فرزند نے اسلام قبول کیا. سیدنا عمر فاروق کو دیکھ کر ان کا پورا خاندان بگوش اسلام ہوا. سیدنا فاروق اعظم کی خود بہن کے ایمان کو دیکھ کر عمر فاروق نے کلمہ پڑھا. اسلام بہت ساری دنیا کو تقریریں کر کے نہیں پھیلتا، اسلام اپنے گھر سے ابتدا کرتا ہے. ہمیں اس بات کو سوچنا ہے اطمینان کے ساتھ، خاص کر جو لوگ نوجوان ہیں، کہ بھائی کیا ہمارے مزاج سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ تانے دے رہے ہیں، وضو خانے پر تانے، مسجدوں میں تانے، سلام پھیر کر تانے. وہ جو اپنا جس کا کام نہ بنتا وہ دوسرے کے کام میں دخل اندازی کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیں جس کی اپنی گاڑی صحیح نہیں چلتی وہ دوسروں کی فکر کرتا پھرتا ہے. پہلے اپنی فکر تو کر لیں. ہم جب مریں گے اپنی قبر میں خود جائیں گے، ہم سے الگ سے سوال ہوگا. یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہارے دائیں طرف نماز پڑھنے والے نے رکوع سجدہ نہیں کیا تھا تو تم نے ٹوکا تھا کہ نہیں ٹوکا تھا. مسجد میں بچے پیچھے شور مچا رہے تھے تو تم نے انہیں ہڑکایا تھا کہ نہیں ہڑکایا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا. اس زبان کا سوال ہوگا کہ کتنے لوگوں کے دل توڑے ہیں بھائی، کتنے لوگوں کو ساری زندگی اذیت پہنچاتے رہے. ارے اتنی مزاج میں گرمی کے ماں باپ چپ ہو جائیں. آپ اندازہ لگائیں بھی کچھ لوگوں کے مزاج میں اتنی گرمی کے ماں باپ خوف کی وجہ سے چپ ہو جائیں. اس سے بڑا دنیا میں عبرت کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ آواز میں، اپنے لب و لہجے میں، اپنی دولت کی وجہ سے، اپنے لباس کی وجہ سے دنیا میں بہت ترقی کی پسند کے طور پر جانا جاتا ہو تو اس کے ماں باپ اس کے خوف کی وجہ سے چپ ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بدترین مقام کیا ہو سکتا ہے. قرآن پاک نے یہ جو بات کہی جس کو پوری دنیا کے حکماں مل کے بھی آج تک نہ اکٹھا کر سکے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کا مظاہرہ تو یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اچھا گھر میں صبر کرو گے ہم تمہارا تعاون کریں گے، گھر کی تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. ماں باپ کے سامنے اللہ نے فرمایا کہ اف نہ کرنا، فرمایا یہاں صبر کرو گے ہم تمہیں عزت عطا کریں گے.
دوستوں کی باتوں کے اوپر اللہ نے جب صبر کرنے کا حکم دیا، فرمایا جن سے محبت ہے ان کو بتا دو اللہ کے رسول نے کہ ہمیں تم سے محبت ہے، اور جب صبر کرنے کا حکم دیا فرمایا جب تم ان کو عزت دو گے، اسلام نے کہا اللہ تمہیں عزت دے گا۔ آپ عزت دینے کے لیے نہیں تیار، آپ چاہتے بھی عزت مل جائے ہم کو بس۔ اللہ کے بندے آپ جو تقسیم کریں گے وہی لوٹ کر آپ کی طرف آئے گا نا۔ آپ جتنی رقم دے کے بازار میں سامان خریدتے ہیں اسی رقم کا سامان ملتا ہے نا آپ کو، اسی کوالٹی کا سامان ملتا ہے جتنی رقم آپ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی کوالٹی کب اچھی بنائیں گے؟ یہ ہم تک جو اسلام پہنچا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی کوالٹی ہے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں۔ محمد بن قاسم جو اس ملک میں آیا پہلی بار، جب اس نے آ کے چھاتی سے لگایا ان لوگوں کو جنہیں لوگ ایک کنویں سے پانی نہیں پینے دیتے تھے، جنہیں لوگ انسان نہیں سمجھتے تھے، تو انسانیت چیخ پڑی کیا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو اپنی چھاتی سے لگا لیں بنا رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ کے؟ تو اس نے بتایا ہاں مدینے والے کے جو ماننے والے وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔